أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ قرآن شریف دا 23واں سپارہ سورت یاسین دی اس آیت تو شروع ہوندا ہے جہدے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا گیا کہ مینوں کی ہے کہ میں او دی عبادت نہ کراں جنہیں میں نے پیدا کیتا ہے اور تسی سارے او دے والی مڑ کے جان والے ہو۔ سورۃ یاسین دے وچ اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے اس نظام دا ذکر کیتا کہ انہیں سورج، چند، رات اور دن ایک خاص حساب دے نال چلا دیتے، اور سورج دے واسطے یہ ممکن نہیں ہوندا کہ وہ جا کے چند نوں پھڑ لوے، تے چند دے واسطے ممکن نہیں ہوندا کہ سورج تو اگے نکل جاوے، دن رات دے پیچھے آندا ہے تو رات دن دے پیچھے آندی ہے، ایک دوسرے نو او اگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اس وقت مبارکہ دے وچ اگے جا کے ذکر آیا قیامت دا کہ جدوں او بگل وجے گا، سور پھونکیا جائے گا تے سارے بندے اپنی قبراں چوں نکل کے رب وال دوڑ پین گے تے حیران ہو کے کافر پوچھیں گے کہ سانوں قبراں چکنے اٹھایا ہے، تے پھر آپ انہوں سمجھ آ جائے گی ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہی وعدہ ہے جڑا اللہ نے کیتا سی ساڈے نال، وصدق المرسلون، اور اللہ دے پیغمبر سچ ہی کہندے سن، پر اج نہ منیا تو ادوں جا کے منیا یہ کسے کم دا نہیں۔ منن دا فائدہ اج ہے کہ بن دیکھیاں اللہ دے پیغمبراں دی گل من کے، اس قرآن نو من کے اسی یہ گل من لئیے کہ ہاں مرن تو بعد پھر جینا ہے، تے پھر اپنے رب دے حضور پیش ہو کے اپنے ایک ایک عمل دا حساب پیش کرنا ہے۔ جی اج اسی یہ گل سمجھ کے من لئیے، قبول کر لئیے تے اپنے لچھن ٹھیک کر لئیے تے ساڈے واسطے چنگا ہے، تے جے مگروں قیامت والے دن من بھی لیا کہ ہو گیا تے نبی ٹھیک کہندے سن، وہ کسے کم نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ سانو ٹڈوں اس گل نو من لین دی بھی توفیق دے تو وہ مطابق اپنے عمل بھی درست کرن دی توفیق دے، آمین۔ اگے جا کے ذکر آیا اللہ تعالیٰ دے امر دا۔ اللہ تعالیٰ دے کم کئی طرح دے ہوندے ہیں، اللہ دے ایک قسم دے کم تخلیق کہلاندے ہیں کہ جہدے وچ اللہ تعالیٰ چیزاں نو ایک خاص طریقے دے نال پیدا کردا ہے، او دے وچ ایک ٹائم بھی لگدا ہے، جس طرح ایک انسان دی تخلیق اللہ تعالیٰ نے وہ ایک نظام بنایا ہے کہ وہ تقریباً 9 مہینے دے ایک بچہ بن کے تیار ہوتا ہے، تو پھر وہ باہر آندا ہے اس دنیا دے وچ، اس تو بعد وہ جوان ہون دے وچ بھی ٹائم لگتا ہے۔ حالانکہ غور کریے تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی قادر ہے کہ وہ حکم دے تو چٹکی دے وچ بندہ بن کے سامنے آ جائے جوان تیار ہو کے، پر یہ اللہ تعالیٰ دا فیصلہ ہے کہ کیڑا کم میں کس طرح کرنا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ دے ایسے کم بھی ہیں جنہوں اللہ تعالیٰ امر دے نال تعبیر کرتا ہے کہ انما اذا اراد امرن، کہ جس جدوں بھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی امر دا فیصلہ کرتا ہے، اذا قضا امرن، جدوں کسی امر دا فیصلہ کر لوے، انما یقول له کن فیکون، بس پھر اتنا ہی ہے کہ انہوں کہندا ہو جا فیکون، تے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی شان ہے، یہ وہ دی قدرت دا کمال ہے۔ باقی وہ دا اپنا حساب ہے کہ کیڑا کام انہیں تخلیق نہ کرنا ہے، کیڑا کام انہیں امر نہ کرنا ہے، وہ دی اپنی پلاننگ ہے، وہ دی اپنے حساب کتاب ہیں، وہ جانے تے وہ دا کم جانے، ساڈا کم وہ دے کماں چ دخل دینا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نو یہ پوچھنا نہیں کہ تو کم جڑا ہے اس طرح کیوں کیتا تے اس طرح کیوں نہیں کیتا، اور نہ ہی ساڈا اللہ دے بندے ہون دی رسید نال یہ کم ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ نو مشورے دئیے کہ اللہ میاں اے اس طرح کر دے تے اس طرح کر دے۔ ساڈا کم ہے کہ ہاتھ بن کے وہ سامنے کھلوتے رہیے، وہ دے حکماں تے عمل کرتے رہیے، جے کوئی غلطی ہو جاوے تو معافی مانگ لئیے تو پھر اگے ٹر پئیے۔ یہ کوئی بندے ہون دا تقاضا، غلام ہون دا تقاضا ہے۔ نوکر کی تے نخرہ کی،
نوکر تو پھر نوکر ہوتا ہے، غلام اس تو بھی تھلے لگی چیز ہوتی ہے، لہذا اسی اللہ دے غلام ہیں، نوکر بھی نہیں، لہذا سانو غلام بن کے ہی رہنا چاہیے، بندے بن کے رہنا چاہیے، یہ ساڈا رب خوش ہوتا ہے، تو اس ساری دنیا بھی سمردی ہے تو آخرت بھی سدھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دی توفیق دے۔ سورت یاسین تو بعد قرآن شریف دی ایک بڑی زبردست سورت صافات آتی ہے۔ جس طرح ہر سورت دا ایک اپنا خاص مقام ہوتا ہے، سورت صافات اللہ تعالیٰ دے پیغمبران دے خاص واقعات دا ذکر لے کے آئی ہے۔ بہت سارے پیغمبران دا نام بنام ذکر کیتا، انہوں دا تھوڑا جا ذکر کیتا، اس بعد انہوں نے سلام پیش کیتا گیا، سلام علی نوح فی العالمین۔ حضرت نوح علیہ السلام دا پہلے ذکر آیا اور پھر نالے کیا وَإِنَّ شِیَّتِی اِنَّ مِن شِیَّتِی لِابراہیم، اور انہاں دی نسل دے وچوں کہہ لو یا انہاں دی گروہ دے وچوں کہہ لو، یعنی نبیان دا بھی ایک گروہ ہے نا، یہ بھی ایک جماعت ہے، انہاں دی جماعت دے وچوں ہی ایک ساڈا بندہ ابراہیم سی علیہ السلام، انہاں ذکر کیتا کہ اے قلب سلیم لے کے ساڈے کول آئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان نو ایک دل دیتا ہے، جس دل دے وچ اللہ نو پچھانن دی صلاحیت ہے، جس دل دے وچ اللہ ول رجوع کرن دی صلاحیت ہے، جڑا دل نیکی اور بدی دی پہچان کردا ہے، جڑا دل نیکی ول مائل ہوندا ہے، پر جدوں انسان کرتوتاں پیڑیاں تے اتر آوے تے پھر اودیاں یہ صلاحیتاں اللہ تعالیٰ سلب کر لیندا ہے، پھر وہ دل وہ نہیں رہندا جڑا اللہ نے دیتا سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اللہ پاک نے صفت بیان فرمائی، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ جڑا اپنے رب دے کول آیا قلب سلیم لے کے، یعنی جدوں اس دنیا تو واپس گیا تے جس طرح اللہ تعالیٰ نے دل دیتا سی پاک صاف ستھرا، اس طرح ہی لے کے اپنے رب دے کول حاضر ہوئے۔ کیا کہنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے فیورٹ بندیاں دے وچ ہیں۔ قرآن شریف پڑھدے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے اس بندے کا ذکر کر کے خوش ہو رہا ہے، لو جی اے جی میرا بندہ، شیطان نو بھی دسن واسطے کہ تو کہنا سہے کہ بندہ کسے قابل نہیں، انسان کسے قابل نہیں، اے ویخ ہے بھی تو انسان ہی ہے نا، اور انہوں دا ذکر کر کے انہوں ایک عظیم شخصیت دی حیثیت نال قرآن شریف پیش کرتا ہے۔ اس صورت دے وچ انہوں دی زندگی دے دو بڑے بڑے واقعے ذکر کیتے۔ پہلا تو یہ واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتاں نو توڑیا، انہوں نے انہوں طریقہ کار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اختیار کیتا کہ بتاں دے خلاف بولتے تو رہندے ہی سن، پر ٹھڈوں وٹ بڑا سی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہ میرا وس چلے تو میں انہوں توڑ دیں۔ ظاہر ہے کہ جدوں پیرے لگے ہون، لوکی سارے موجود ہون، ادوں تو کوئی توڑن نہیں دیندا۔ نالے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خاص گل اسی سورہ انعام دے وچ بھی پڑھی سی کہ اپنی گل نو لوکاں نو سمجھانا وہ ختم سی ابراہیم علیہ السلام تے، لہذا اس موقع دی تلاش سن۔ ایک باری کوئی شہر تو باہر میلہ لگنا سی، لوگوں نے چل ابراہیم تم ہی چل، انہوں نے کہا نہیں میری نہیں طبیعت ٹھیک ہے اس کام واسطے۔ لوکی سارے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑا سارا تھوڑا لے کے تے اس مندر دے وچ وڑ گئے تے بتاں کول کلے کول جا کے پوچھا کہ تسی کھاندے کیوں نہیں؟ لوکاں نے انہوں نے سامنے اپنی نظراں نیازاں رکھیاں سن، وہ تسی کھاندے کیوں نہیں؟ بولے نہیں، وہ تسی بولدے کیوں نہیں؟ اور کلے بت نوں ٹکا کے ماری اور توڑ کے رکھ دیتا، سوائے بڑے بت دے، وہ ذکر بھی دوسری صورت دے وچ ہے، سورۃ انبیاء پڑھ کے آئے سے۔ اچھا جدوں رات نو لوکی آئے تے انہوں نے حاضر کر لیا، انہوں نے کہا ہوئے نہ ہوئے ابراہیم ہی ہے، بلایا تو انہوں نے کہا کہ پوچھو انہوں، تو انہوں نے کہا جی یہ بول دے نہیں۔ انہوں نے کہا شرم تو نہیں آتی تمہیں، اپنے ہاتھوں نہ بنا کے انہوں نے پوچھ دیو، اپنی حفاظت تو کر نہیں سکتے، شرم کرو کوئی۔ بہرحال لوگوں نے ہور تو کچھ نہ سجی تو انہوں نے کیا خسیانیا ہو کے کہ انہوں اگ چ ساڑ دیو اس منڈے نو، لہذا انہوں نے ایک بڑی وڈی ساری چمنی بنائی، دیواراں چنیاں، وہ بالن سٹیا تے انہوں اگ لاتی تے پھر ابراہیم علیہ السلام نو مجدیب کے ذریعے وہ سٹیا۔ بڑا دلچسپ واقعہ اگرچہ اتنے ذکر نہیں ہویا، حدیث ذکر ہے وہ کہ جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ ول جا رہے سن تو رستے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ابراہیم کو میں تیری مدد کراں؟ سر اندازہ لاؤ کہ اللہ تعالیٰ دے نال حضرت ابراہیم دا تعلق کی سی، جبرائیل پوچھ رہا ہوئے، سبحان اللہ، تو کہنے اللہ میں انہوں پتہ ہے نا، انہوں نے کہا جی اللہ میں انہوں تو پتہ ہی ہے کہ جا پھر تو کام کرا پڑا۔
بہرحال اگ چھٹے گئے، اگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر تو ہجرت اختیار کی تھی، اور جدوں اس شہر تو ہجرت اختیار کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک حلیم پتر، یعنی دو پتروں کا قرآن شریف میں ذکر ہے، ایک غلام علیم ہے، علم والا سمجھدار پتر، وہ حضرت اسحاق کا ذکر ہوتا ہے، اور غلام حلیم جدوں کیا جاوے، علم والا، بردبار، سہن والا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اور جدوں اس صورت پھر تفصیل نہ ذکر کیتا کہ فلما بلغ ماہ السعی، اور جدوں وہ پتر یعنی اسماعیل علیہ السلام انہیں جوگا ہو گیا کہ وہ باپ دے نال ہاتھ وٹا سکے، تے حضرت ابراہیم نے ایک دن کہا، پتر میں خواب وچ دیکھا کہ میں تینوں ذبح کر رہا، تو پھر کہ تیرا کی خیال ہے؟ واہ جی واہ، پتر بھی کدا ٹرین کیتا ہے سی ابراہیم علیہ السلام دا، تے پتر نے کہا ابا جی میرے کو کدے سے پوچھ دیو، جہاں تانوں حکم تاڑے رب نے دیتا ہے وہ کرو، کرو بسم اللہ، رہا میں تے تسی میں دیکھو کہ میں تن صبر کر کے کھاواں گا۔ بہرحال پیو پتر دونوں راضی ہو گئے، اور پیو نے پتر نو پٹھا لٹا کے تے چھری دے گل تے پھیر دیتی۔ سبحان اللہ، گل کہنی سوکھی ہے لیکن کرنی اوکھی ہے۔ بہرحال انہاں پیو پتراں نے کر کے دکھا دیتی، تو جدوں چھری پھیری تو اللہ میاں نو پتر دی قربانی تو چاہیے نہیں سی، اللہ میاں تو ثابت کرنا سی کہ دیکھو اے ہوندے جے میرے بندے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے اس امر دے نال جدا ہن ذکر آیا سورہ یاسین دی اخیرلی آیتاں دے حوالے نال، اللہ تعالیٰ نے اپنے امر دے نال حضرت اسماعیل نے وچوں کڈتا تو وہ دی تھان تے ایک دمبا جنت جو بھیج دیتا، جدو چھری پھیر کے فارغ ہوئے دیکھا کہ اسماعیل کول کھلوتے سن علیہ السلام، تے دمبا جڑا سی وہ ذبح ہو گیا سی۔ اوہ، اس واقعے نو بیان کرن دے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سلام پیش کیتا ابراہیم علیہ السلام نو، سلام علی ابراہیم، اور ایتھے سلام دا صحیح مزہ آندا ہے بالکل اس طرح ہی جس طرح کوئی وڈی قربانی جدوں دیندا کوئی سپاہی تے پھر جرنیل بھی انہوں سلوٹ کردا، جرنیل رہندا جرنیل ہی ہے، ایتھے بھی رب ہے، رب بھی، لیکن بہرحال اپنے بندے نو اپریشیٹ کرن واسطے، انہوں ذرا شاباش دین دے واسطے اللہ تعالیٰ نے سلام پیش کیتا، سلام علی ابراہیم۔ اس تو بعد اس صورت دے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر آیا، حضرت ہارون دا ذکر آیا، پھر انہوں نے سلام پیش کیتا، پھر حضرت الیاس دا ذکر آیا، اور ہور پیغمبراں دا بھی پھر اے دے وچ ذکر کیتا گیا۔ سورت دے اخیر دے وچ رسولاں دے معاملے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت دا ذکر کیتا، فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اپنے رسولاں دے بارے وچ ساڈا ایک فیصلہ طے ہو گیا، وہ کی ہے؟ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ انہاں دی لازمن مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ساڈے لشکر، ساڈے سپاہی غالب ہو کے رہن گے۔ اور تاریخ چوں یہ چیز ثابت ہوندی ہے کہ جدوں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی نو رسول بنا دیتا، یعنی عہدہ اچا کر دیتا، پھر انہوں باقاعدہ کسی قوم ول رسول بنا کے یا کسی شخص ول رسول بنا کے بھیج دیتا، یعنی قوماں ول حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، یہ سارے قوماں ول بھیجے گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون نو فرعون ول بھیجا گیا، تو پھر کوئی بھی قوم یا کوئی بھی وڈے تو وڈا بادشاہ اللہ دے پیغمبراں نو مغلوب نہیں کر سکیا جڑے انہاں ول بھیجے گئے سن۔ ویسے صرف پیغمبر بھی کسی نو کہہ دیتا، رسول کہہ دیتا تو بعض آیتاں تو معلوم ہوندا ہے کہ شاید وہ بھی شہید ہوئے، لیکن جنہوں بھی کسی قوم ول یا کسی شخص ول رسول بنا کے بھیجا وہ مغلوب نہیں ہویا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ دا فیصلہ ہوئے تو وہ فیصلہ غلط کس طرح ثابت ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس تو بعد قرآن شریف دی ایک اور بڑی زبردست صورت اور عجیب صورت میں کہاں گا، سورت صاد آندی ہے۔ سورت صاد عجیب اس واسطے کہ سورت صاد دے وچ جتھے باقی عام مضمون بھی تھوڑے تھوڑے بیان ہوئے ہیں، او دا ایک خاص مضمون ہے کہ او دے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں دا ذکر کیتا ہے اور دسیا ہے کہ ساڈے نبی جڑے سن او اسی انہوں نے اچا مقام دیتا سی، اسی انہوں نے بڑا بنایا سی، پر انہوں نے وڈیائی کوئی نہیں سی آئی۔ ایک ہوندا ہے ویسے بندے دے وڈیائی پیدا ہو جانا، کسے جوگا نہ ہوئے، ساڈا کام تو یہ ہوندا نا کہ اسی جوگے کسے نہیں ہوندے پر یہ باوجود ساڈے وڈیائی ہوندی ہے۔
پر اللہ نے بہرحال ایسے بندے بھی پیدا کیے جنہوں نے واقعی اللہ نے وڈا بنایا ہوں، وڈا بن کے بھی وڈیائی نہ آوے۔ بہرحال یہ اللہ دے خاص بندیاں دا کام ہے۔ اللہ دے نبی سارے دے سارے وہ اسی قسم دے لوگ سن جڑے بلا شبہ ایک نبی دا تے غیر نبی دا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، یعنی انساناں چوں سب تو وڈے اللہ دے نبی ہیں، لیکن وہ بندیاں تو وڈے سن، پر اللہ تعالیٰ دے سامنے انہوں نے ذرا برابر بھی وڈیائی نہیں دکھائی۔ اور جے کدھر ایویں 19-20 دا فرق آن بھی لگا اللہ میاں نے فوراً انہوں نے ٹوکیا، تو پھر انہوں نے پھر بھی اللہ میاں دے نال کوئی بحث نہیں کی تھی کہ نہیں اللہ میاں میرا مطلب ہے نہیں سی، تو میرا مطلب ہے جس طرح اسی لوگ کرنے ہیں، بلکہ فوراً اللہ دے سامنے سجدے چ گر گیا۔ واہ واہ واہ، عجیب عجیب واقعات اس صورت دے وچ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یعنی اللہ تعالیٰ دے بڑے خاص بندے، اللہ تے بڑیاں نعمتاں، زبور انہوں تے نازل ہوئی، پہاڑ بھی انہوں نال وجد کرتے سن، بڑی سریلی انہوں دی آواز سی، بڑے طاقتور سن، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزاں انہوں دے کنٹرول دے وچ دتیاں سن۔ ایک باری ہویا کہ ایک عام جا مسئلہ ہے کہ فرض کرو کہ کوئی بندہ ہے تو اپنی بڑھی نوں تنگ کرتا ہے اور کسی بھی وڈے کو فیصلہ کروانا مسئلہ جانا ہے، تو شیطان ایویں وہ دل چ خیال پیدا کر سکتا ہے کہ انہیں نہیں باز آنا، تو جے چھڑ دے تو چلو اس بیچاری مظلوم نال میں ہی کر لاں پیا۔ ویسے نیکی دی گل دا خیال آیا، لیکن سوچو کہ کسی شادی شدہ عورت دے نال ویاہ کرنے دے بارے سوچنا یہ بذات خود جڑا ہے وہ غلط ہے، یعنی ویسے نکاح حرام ہے، لیکن اس طرح دے کوئی واقعہ یعنی قرآن شریف نے تفصیل بیان نہیں کی تھی، لیکن واقعہ قرآن شریف نے کی بیان کیتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام رات دے وقت تہجد دی نماز پڑھ رہے سن اپنے حجرے دے وچ کہ اچانک کی ہویا کہ دو بندے کندھ ٹپ کے تے اندر سیدھے ہی حجرے چ آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ڈر گئے، تے ڈر کے انہوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ کون ہو تسی؟ انہوں نے کہا نہیں ڈرو نہیں اسی دو بھرا ہیں، ساڈا ایک جھگڑا ہے، بس تسی صرف وہ فیصلہ کرا دیو۔ انہوں نے کہا کی جھگڑا ہے؟ ایک بندہ انہوں نے کہنے لگا کہ جی میرے کول ایک دمبی ہے تے میرے اس بھرا کول 99 دمبیاں ہیں، یہ ہن چاہتا ہے کہ میں اپنی دمبی بھی یہ حوالے کر دیں اور یہ میرے تے پریشر پا رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نو فوراً خیال آیا تے اللہ دے سامنے سجدے چ گر گیا کہ اللہ میاں معاف کر دے، اللہ میاں معاف کر دے۔ یہ شان ہے نبی دی۔ حالانکہ اگر غور کرو کہ صرف خیال آ جانا یہ کوئی حرام کام تو نہیں سی، لیکن کہڑا انہوں کیا سی کہ تو طلاق دے دے، کہڑا انہوں نے کیا سی کہ پار پایا سی اس دے کہ یا فیصلہ کیتا سی کہ طلاق دے گا تو میں کراں گا، لیکن اللہ تعالیٰ دے نبی دی بڑی اچھی شان ہے۔ وہ اگر 20 تو پونے 20 بھی ہون لگے تو اللہ میاں نے وہ بھی گوارا نہیں، اللہ میاں فوراً ٹوکتا اپنے نبی نو اور اللہ دا نبی فوراً معافی مانگ لینا اور پھر وہ شان اتنے اچھی دی اچھی رہندی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو توفیق دے کہ جدوں بھی غلطی ہو جاوے اسی معافی منگ لیا کریے۔ اور حضرت داؤد دے بارے بھی یہ گل جڑی ہے وہ کہی گئی کہ وہ اواب سی، توبہ کرن والا سی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اسی داؤد نو سلیمان دیتا اور وہ بھی بڑا توبہ کرن والا سی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے زندگی دے بھی دو چھوٹے چھوٹے واقعے بیان کیتے۔ ایک تو یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک قسم کھادی کہ میں اپنی ساریاں بیویاں کو جاواں گا تو اللہ میاں مینوں پتر دے گا۔ اچھا غور کرو یہ کوئی شرک نہیں سی کیتا، انہوں نے یہ کیا سی کہ اللہ میاں مینوں پتر دے گا، لیکن ہویا کہ ایک دن ایک دائی نے لیا کے مردہ جسم لیا کے تخت دے اتنے سٹ دیتا کہ جی اے جمیا جے، تے فوراً اللہ دے سامنے گر گیا کہ ہو میں کون ہونا یہ فیصلہ کرنے والا کہ اللہ مینوں پتر دے گا، اللہ چاہے تے پتر دے، چاہے تے تھی دے، چاہے تے مینوں کچھ بھی نہ دے، فوراً سجدے چ گر گیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام دی زندگی دا ایک اور واقعہ بیان کیتا کیونکہ بہت بڑے بادشاہ سن اور ایک باری وہ خاص قسم دے گھوڑیاں دا معائنہ کر رہے سن، بڑی اچھی نسل دے گھوڑے سن اور انہاں تے ہاتھ پھیر رہے سن، خوش ہو رہے سن۔ تو ہویا کہ اتنے اثر دی جس طرح ساڈے اثر دی نماز ہے اس طرح سورج غروب ہونے تو پہلے دی کوئی نماز سی وہ قضا ہو گئی انہاں دی، تے جدوں سورج غروب ہو گیا دیکھ گیا کوئی سورج ڈب گیا تو تڑا پلا جاوے
اس دنیا دے مال و اسباب نے مینوں اللہ دی یاد تو غافل کر دیتا ہے. تے انہوں نے کہا لیاؤ گھوڑیاں نوں واپس. تے گھوڑے واپس لیاندے تے انہاں سارے گھوڑیاں نوں قتل کر دیتا, ذبح کر دیتا, اس واسطے کہ اے مینوں اللہ دی یاد تو غافل کر رہا ہے. عام جڑا ساڈا ذہن ہے وہ مطابق یہ گلاں سمجھ آن والیاں نہیں. ایک سیکولر دانشور جڑا ہے وہ اسے تے آ کے ڈیرا لا کے بہ جائے گا, لو جی ہونا جانوراں دا کی قصور سی تے اے کی ہو گیا تے او کی ہو گیا. گل سیدھی ہے کہ بندے دی اصل حیثیت کی ہے کہ وہ اللہ دا بندہ ہے, باقی سب گلاں جڑیاں بعد دی ہیں. جی وہ بندہ بن جاوے تو سب ٹھیک ہے, تے جے انسان بہت کچھ بن گیا پر بندہ نہیں بنیا تو سمجھ لو کچھ بھی نہیں ہویا. اللہ تعالیٰ سانو اپنا بندہ بناوے. اس سورت دے آخر دے وچ قرآن شریف دے وچ آخری باری قصہ آدم و ابلیس یعنی آدم علیہ السلام تے ابلیس دی کہانی بیان کیتی گئی. سورت صاد تو بعد قرآن مجید دی ایک بڑی پیاری سورت سورت زمر آئی. میں بڑا زور دے کے گیا ہے پیاری سورت اے تانوں تجربہ تسی کرو گے تو پتہ لگے گا. ترجمہ نہ کر سکتے ہو تو کسی ترجمے والے قرآن تو پڑھ لو, اور جے عربی اللہ نے تانوں تھوڑی بہتی سمجھائی ہوئی ہے تو پھر ڈائریکٹ پڑھو قرآن شریف دے جو پھر تانوں پتہ لگے گا کہ کتنی پیاری سورت ہے. اس سورت دے وچ بالکل شروع حکم دیتا گیا کہ اللہ تعالیٰ دی بندگی کرو, اپنے دین نو اللہ دے واسطے خالص کر دیں. الا للہ الدین الخالص. سن لو کہ اللہ دا دین تا خالص دین جے وہ دے ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور اسی جاننے ہیں کہ اسی خالص دودھ کنوں کہنے ہیں, اسی خالص شہد کنوں کہنے ہیں. جڑا 100% خالص ہوئے, جے 1% بھی وہ ملاوٹ ہو جاوے تو وہ خالص دا لیول نہیں لگتا. تے دین نو اللہ دے واسطے خالص کر لینا مطلب کی ہے کہ اللہ نو کلا رب مننا, اپنی حاجت صرف وہ دے سامنے رکھنا, آنکھیں صرف وہ دے لگنا, وہ دے مقابلے دے کسی ہور دا حکم نہ مننا. ایک یہ دین خالص ہے. پھر نظام زندگی یہ بھی سمجھنا کہ یہ زمین اللہ دی ہے, اس زمین دے اتنے بھی صرف اللہ دا حکم چلنا چاہیے, اتنے غیر اللہ دا حکم نہیں چلنا چاہیے. یہ تقاضے دین خالص دے, اور یہ تقاضے جڑے ہیں اس سلسلے دے وچ آئے. سورت زمر اس تو بعد سورت مومن آندی ہے, پھر سورت حامیم سجدہ آندی ہے, پھر سورت شورا آندی ہے. انہیں سارے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے تقاضے جڑے ہیں وہ بیان کیتے ہیں کہ میری بندگی دے تقاضے اے جے. فرمایا گیا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا وہ جڑے سمجھ رکھ دین او تے جڑے سمجھ نہیں رکھ دے نہیں جان دے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کوئی کرا لی گل کرو. اس کے بعد قرآن شریف دے بارے فرمایا گیا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عمدہ گل نازل کیتی, یعنی ایک کتاب جہاں آیتاں رلدیاں ملدیاں ایکو جی ہیں, بار بار وہ مضمون بیان ہوندے ہیں. اور اس کتاب دی شان بیان فرمائی کہ انہوں پڑھ کے بندے دے وال کھڑے ہو جاندے ہیں, وہ دی جلد نرم ہو جاندی ہے, اور وہ دا دل اور وہ دی جلد اللہ وال مائل ہو جاندی ہے. ایک کدوں ہوئے گی جدوں اس کتاب تے یقین ہوئے گا کہ میرے رب دا کلام ہے. سانوں قرآن شریف پڑھ کے ایک کیفیت کیوں تاری نہیں ہوندی کہ ساڈا اس گل تے یقین نہیں کہ میرے رب دا کلام ہے. کہ اگر قرآن شریف پڑھدے آئے سانوں یہ گل کدی یاد آ جاوے کہ میں کی پڑھ رہا, میں اللہ دا کلام پڑھ رہا, یا قرآن شریف سندیا ہوا کدی یہ محسوس ہوئے کہ میرے رب دا کلام بیان ہو رہا, تو انشاءاللہ ساڈی بھی یہ ہوئی کیفیت ہوئے گی. اللہ تعالیٰ سانوں قرآن شریف تے پکا سچا ایمان عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قريب.